السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے بھائیو، آپ سبھی کو پتہ ہوگا کہ مفتی منیب الرحمن حفظہ اللہ نے فائنلی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ جو گستاخانہ کلمات ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی اس پہ فتویٰ دے چکے ہیں، لیکن اس فتوے میں بھی کچھ بات ایسی ہیں جو جھوٹ لکھا ہوا ہے، جسے ایکسپوز کیے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے۔ آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے، اور ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، فتویٰ دے کر بھی ان کو نقصان ہوا ہے، لیکن وہ نقصان کم ہے۔ نقصان کیا ہوا ہے کہ اب وہ جب ان کے فتوے کو اپلوڈ کیا انہوں نے تو نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے تھے نیو اعلیٰ حضرت انجینئر محمد علی مرزا۔ ظاہر ہے ہم نے تو اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو صرف دوسرے فرقوں کے بزرگوں کے اندر خامیاں نظر آتی تھی، ہم نے اعلیٰ حضرت بھی جن بزرگوں کے ماننے والے ہیں ان کی چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں، اور ابھی صرف ایک عبارت کے اوپر فتویٰ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ بھی 1% کام ہے، 99% کام ابھی باقی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک فتویٰ دے کے تو ان کی جان چھوٹ گئی ہے۔ تمام عبارتوں کے اوپر فتویٰ چاہیے، اور وہ بھی انتہائی سنگین نوعیت کی عبارتیں، اور وہ عبارتیں وہ ہیں جن کا یہ لوگ دفاع بھی کرتے ہیں۔ ویسے تو اس کا بھی کرتے رہے، لیکن اس میں پھر بھی کوئی دو رائے تھی نا، ان عبارتوں کے حوالے سے تو یہ مکمل دفاع کرتے ہیں۔ اور میں نے ان کے جتنے بھی جھوٹے دفاع ہیں شتیہات کے نام کے اوپر، یا مجنون کے نام کے اوپر، یا جذب کے نام کے اوپر، یا خاص حالت کے نام کے اوپر، یہ میں نے ساری کی ساری چیزیں ان کی الحمدللہ رد کی ہوئی ہیں۔ وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، وہ بارہا میں کر چکا ہوں۔ بہرحال کام ابھی بہت باقی ہے، لیکن سٹارٹ تو ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی کامیابی ہے کہ انہوں نے اس کا رونا اتنا رویا ویڈیوز کی شکل میں، خواہ یوٹیوب کے اوپر ہو، ٹک ٹاک کے اوپر ہو، فیس بک کے اوپر ہو، اور چیزیں ہائی لائٹ کی کہ یہ لوگ مجبوراً اس لیول تک اترے، ورنہ یہ تو کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، کیونکہ بیسیکلی یہ ان کا ترہ امتیاز تھا کہ دیوبند اور اہل حدیث گستاخ رسول ہیں، اور بریلوی جو ہیں وہ عاشق رسول ہیں۔ تو اگر یہ گستاخی مانتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت بڑی تکلیف دہ چیز تھی یہ۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس تکلیف کو اگر غور و تفکر کریں، کہ جو اس فرقے کا زوم تھا، جو اس فرقے کی تمکنت تھی، جس کی بنیاد کے اوپر یہ لوگ کھڑے تھے، وہ تو مر گیا۔ ہاں، اور تمکنت تو مر گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ان کے لیے ڈیسیژن کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن بہرحال انہوں نے 2 موتوں میں سے ایک موت قبول کر لی، یعنی وہ بھی موت تھی اگر فتویٰ نہ دیتے، فتویٰ دے کر بھی موت ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے مان لیا کہ یہ انجینئر صاحب کی وجہ سے ہمیں چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے تو ہم لوگوں نے گونگے شیطان بن کے نہ صرف خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، بلکہ اہل حدیثوں کے ساتھ، دیوبند کے ساتھ جب ہمارے مناظرے ہوتے تھے تو ہم انہی عبارتوں کا دفاع کیا کرتے تھے۔ ایون یہ چشتی رسول اللہ والی عبارت کا بھی ان لوگوں نے دفاع کیا ہوا ہے۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ تو یہ جو فتویٰ آیا ہے یہ 4 پیجز کے اوپر مشتمل ہے فتویٰ۔ ہم انشاءاللہ وہ پورا فتویٰ بھی اپنی ویڈیو کے اندر لگا دیں گے۔ اس فتوے میں کافی ساری انہوں نے باتیں کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک لائن میں تو فتویٰ نہیں دینا تھا، انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی کلیئر کرنا تھا، اور میرے حوالے سے بھی اپنا غصہ نکالنا تھا، وہ انہوں نے خوب نکالا ہے اس کے اندر نام لیے بغیر۔ ظاہر ہے میری وجہ سے ہی ہوا ہے سب کچھ۔ تو اس فتوے کے اوپر میں نے اپنی ورڈکٹ دینی ہے آج انشاءاللہ تعالی، تاکہ ایک تو ان کے لیے اپریسیشن والا مسئلہ بھی ہو جائے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ یہ بددیانتی کے ساتھ یہ سارے معاملات کر رہے تھے صرف ایک فیم حاصل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، یا انہیں ڈی فیم کرنے کے لیے، تو ان کے منہ بھی بند ہو جائے کہ جب کوئی اچھا کام کرے گا ہم اسے اپریشیٹ کریں گے۔
پلس یہ جو سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے ایک فتویٰ دے کے تو اب ہماری جان چھوٹ جانی ہے، نا 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 نا، بالکل نہیں چھوٹنی. ہاں، جدو تک تہاڈا آخری بزرگ اپنی طبعی موت مر کے اور ان کی کتابیں اپنی موت مر کے قبر میں نہیں چلی جاتی نا، اور میں ان کی قبروں کے اوپر وکٹری کا نشان بنا کے ہاں بیٹھ نہیں جاتا نا، اس وقت تک یہ معاملہ ختم نہیں ہونا. کیونکہ یہ ایک فتویٰ دے کے ایک عبارت کے اوپر جو باقی پوری کی پوری تصوف کی کتابوں میں گستاخانہ عبارتیں موجود ہیں رسول اللہ کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تو یہ شتیہات کا سہارا لے لیتے ہیں، اور وہ بھی ان کی ایک ڈھونگ ہے، ہم اسے نہیں مانتے. با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، خود کہتے ہیں جی اللہ کے لیے دیوانگی ہو سکتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گستاخی کی کوئی تعویل نہیں ہوگی. تو وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اسے بھی بریف کروں گا. 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں انشاءاللہ اس فتوے کے جو کرٹیکل چیزیں ہیں ان کو میں انشاءاللہ ریبٹل کروں گا، اور اس کے بعد اپنی آخری گزارشات کچھ رکھوں گا اسی حوالے سے، اور اینڈ پہ جا کے میں وہ اپنا سیکرٹ بھی ویڈیو کے اندر ریویل کر دوں گا کہ یہ سب کچھ میں نے کیوں کیا، میں نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا کہ ان کے بزرگوں کو اس طریقے سے ڈی فیم کر کے اور ان کے فرقے کو اس طریقے سے ڈیمیج پہنچایا جائے. میں نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا کہ صرف قرآن و سنت کے دلائل پیش کیے جائیں، وہ تو بہت لوگ کرتے ہیں. وہ کام باقی لوگوں نے بھی تھوڑے یعنی اپنی حیثیت کے مطابق کیا. میں نے تو الحمدللہ ہر چیز ریفرنس سے بتائی، لیکن پیرلل میں یہ میں نے ساتھ ان کو دوائی کیوں دی وہ بھی انشاءاللہ میں اس کے اوپر بھی ڈسکشن کروں گا. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. 5 علمی پوائنٹ انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. علمی پوائنٹ نمبر 1، اسی فتوے کے اندر جو یہ مختلف ان کے پیراگراف ہیں ان کو میں انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا اور اس کے اوپر اپنی ورڈکٹ دوں گا. وہ اس میں یعنی شروع میں تو کہتے ہیں کہ یہ کلمات کفر ہیں، اس کے بعد وہ پہلے صفحے کے اوپر لکھتے ہیں تصوف کی کسی کتاب میں غیر نبی کے لیے رسول اللہ کے جو کلمات آئے ہیں یقیناً ہوش و حواس میں جو ان کلمات کو ادا کرے گا وہ کفر کا مرتکب ہے. اہل سنت و جماعت کے کسی بھی مستند اور سکہ عالم دین نے کبھی ان عبارتوں کی تائید اور تصویب نہیں کی. دیکھو کتنے بڑے جھوٹ بولنے والے جے، مناظرے کرتے رہے جے. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کوڑ مار دے ہو، پاگل سمجھا ہوا ہے عوام کو. بلکہ اس کا رد ہی کیا ہے. چنانچہ امام اہل سنت امام احمد بریلوی قادری ان کے والے سے انہوں نے فتاوی رضویہ سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا فارسی میں کہے کہ میں پیغمبر ہوں تو وہ کافر ہو جائے گا. اب مجھے بتائیے کون سی راکٹ سائنس ہے جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھا دی ہے؟ یعنی ہمارے چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ جو شخص بھی یہ کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا پیغمبر ہوں رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ وہ مسلمہ کذاب ہو، خواہ وہ غلام احمد قادیانی دجال ہو، خواہ وہ کوئی صوفی بزرگ ہو جو کشف کے نام کے اوپر کسی خاص حالت کے اندر بھونک جائے. ہاں وہ جو خادم رضوی صاحب کہتے تھے انہوں ہلکا نہ جانو جیڑا بھونکتا جائے نبی تے بھونکتا جائے. تو جتنے بھی بھونکتے رہے ہیں اپنے آپ کو رسول اللہ کہہ کے، خواہ وہ چشتی رسول کے نام پہ ہو، تھانوی رسول کے نام پہ ہو، شبلی رسول کے نام پہ ہو، جی صادق رسول کے نام کے اوپر ہو، معاویہ رسول کے نام کے اوپر ہو، یہ تو انہوں نے تو کلمے اپنے 10-11 کر لیے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کلمات کفر یہ سب کو پتہ ہے. مسئلہ ہے کہ بزرگوں کو ہائی لائٹ کر کے ان چیزوں کو سامنے لے کر آنا، یہ کام کیوں نہیں کیا؟ ہمیں تو کہتے ہیں جی انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں اور بیٹھتی ہی گند کے اوپر ہیں. بالکل مجھے فخر ہے کہ میں تمہارے بزرگوں کا گند صاف کر رہا ہوں.
لیکن مانو یہ گند تمہارے بزرگوں کا تھا. یعنی میں جس گند پہ جا کے بیٹھ رہا ہوں، یعنی چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ یا باقی عبارتیں، یہ تمہارے بزرگوں کا گند تھا. اور 1 ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں کہ بزرگوں کا نہیں تھا، ان کی کتابوں میں ہے. تو کتابیں پرنٹ کس نے کی؟ اس سے چندے کس نے بٹورے؟ آج تک اس کی پرنٹنگ ہو رہی ہے. کسی کی جرت نہیں کہ ان مکتبوں کے باہر جا کے دھرنے دیں. پورے ملک کو یہ بلاک کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر. وہاں جا کے دھرنے کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ادھر سے چندے لے کے کھا رہے ہیں. وہ ان کے اپنے لوگ ہیں پرنٹ کرنے والے. ہاں، کشف المحجوب ہو، حشت بہشت ہو، تذکرۃ الاولیاء ہو، یہ ساری کی ساری کتابیں یہ لوگ خود پرنٹ کرتے ہیں، آج تک پرنٹ کر رہے ہیں. تو یہ جان نہیں چھڑا سکتے. تو یہ کہنا کہ جی یہ انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں، گند پہ بیٹھتے ہیں، تو ہم پوچھیں گے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے سینکڑوں کتابیں لکھی تھیں، تو اعلیٰ حضرت بھی جا کے گند پہ ہی بیٹھے. ایک کفریہ عبارت نکالی حفظ الایمان سے، جسے میں بھی کفریہ مانتا ہوں، میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہے. میں نے 10 سال پہلے جو ویڈیو ریکارڈ کروائی 19 گستاخانہ عبارتوں کے اوپر، اس میں بھی اس کو ڈسکس کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت کو بھی سینکڑوں کتابوں میں ایک چھوٹا سا رسالہ حفظ الایمان، اس کی بھی ایک کفریہ عبارت ملی. تو اعلیٰ حضرت بھی سینکڑوں کتابوں کو چھوڑ کر گند پہ بیٹھے تھے. بالکل. یہ اگر میرے اوپر یہ ڈاکٹرن لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب کو ہمارے بزرگوں کی خدمات نہیں نظر آ رہی، تمہارے اعلیٰ حضرت کو باقی بزرگوں کی خدمات نہیں نظر آ رہی تھی؟ ادھر یہ لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں جی بڑے سے بڑا بزرگ بھی ہونا جی، اگر وہ نبی کا گستاخ ہے تو اس کی بزرگی فارغ. تھوڑے بابے کی بزرگی کیوں نہیں فارغ؟ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں، لے جاؤ بابے اپنے اتھوں. دوسروں کے لیے کرائٹیریے اور اپنے لیے آپ انجینئر صاحب سے بھیک مانگ رہے ہیں. جی انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو گستاخ کہنا چھوڑ دیں. بڑا برا وقت آیا جی بریلویاں ہوتے. توبہ 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 توبہ. انہوں کدے سوچا نہیں سی کہ ہمارا ہتھیار ہمارے اوپر چلے گا. پچھلے 100 سال سے انہوں نے گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا ساروں کو، حسام الارمین لکھ کر ہر بندے کو گستاخ کہنا. آج اسی طرح کی گستاخیاں اس سے بڑھ کر ان کے بزرگوں کی نکلی ہیں. تو کہہ رہے جی انجینئر صاحب آپ ہمارے بزرگوں کو گستاخ تو نہ کہیں. ہم نے آپ سے ہی سیکھا تھا. 31 سال میں بھی بریلوی رہا ہوں. یہ آپ نے ہمیں سکھایا تھا، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی، رسول اللہ کے لیے اگر دیوانگی کی تو فارغ ہو جاؤ گے. اب بھول گئے ہو سب کچھ. یہ تمہارا پڑھایا ہوا سبق تھا، اور الحمدللہ ہم اس سبق کو اچھا سمجھتے ہیں. بالکل. اسی لیے میں کہتا ہوں میں تو اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے وہ مشن ادھورا چھوڑا تھا، اس کی کمپلیشن الحمدللہ 100 سال بعد میں نے آ کے کی ہے. جس طرح نیوٹن نے گریوٹی کا ایشو ادھورا چھوڑا تھا، لوگ کنکلوڈ کر بیٹھے تھے. وہ تو 300 سال بعد جب آئنسٹائن آیا تو اس نے بتایا کہ بھائی یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی جب وہ سامنے لے کے آیا تو اس نے بتایا بھی گریوٹی تو فورس نہیں ہے، یہ تو ایشو ہی کوئی ڈیفرنٹ ہے. تو یہ نامکمل مشن تھا جس کی تکمیل اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہوئی ہے. لہذا یہ بالکل آپ اس کو کلیئر کر لیں کہ یہ اگر کریڈٹ پہلے نمبر پہ جاتا ہے تو ہمارے پلیٹ فارم کو جاتا ہے. اس حوالے سے الحمدللہ. الحمدللہ. تو میرے بھائیو سنیں، آپ نے ویڈیو دیکھی کیسے یہ جو فتوے میں مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ بتاتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ جو گستاخانہ کلمات ان کے کتابوں میں موجود ہے، اسے کبھی کوئی ڈیفینڈ نہیں کیا، یعنی اس کا دفاع کوئی نہیں کیا، جبکہ یہ لوگ اس کے دفاع میں مناظرہ کرتے رہے. تو میرے بھائیو یہ مناظرے کے ویڈیو بھی ابھی تک موجود ہے. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور میں اس کمپلیٹ ویڈیو کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں. اگر آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.